پاکستان امن پسند ملک ہے، جنگ مسلط کرنے والوں کو اسی طرح جواب دیں گے جیسا مئی میں دیا تھا۔ بھارت کے خلاف جنگ میں جذبہ ایمانی کی وجہ سے فتح ملی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایوان صدر میں تقریب کے دوران گفتگو، کہا اللہ کا خاص کرم ہے کہ پاکستان نے دشمن کو دھول چٹائی۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں فتح دلائی۔ مسلمانوں کا جذبہ ایمانی ان کی سب سے بڑی قوت ہے۔ فیلڈ مارشل نے قرآنی آیت کا حوالہ بھی دیا، کہا اللہ کی مدد شامل ہو تب ہی فتح اور کامیابی ممکن ہوتی ہے۔ شاہ اردن عبداللہ دوم کا گلوبل انڈسٹریز اینڈ ڈیفنس سلیوشنز ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے شاہ عبداللہ دوم کا استقبال کیا۔ شہزادی سلمہ بنت عبداللہ اور اردن کے دیگر اعلیٰ حکام بھی ہمراہ تھے۔ شاہ اردن کو ادارے کی صلاحیتوں اور مصنوعات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ شاہ اردن نے فیلڈ مارشل کو آرڈر آف ملٹری میرٹ فرسٹ ڈگری کا اعزاز دیا۔ شاہ عبداللہ دوم کا ٹلہ فیلڈ فائرنگ رینج کا دورہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف، آذربائیجان کے وزیر دفاعی صنعت بھی موجود تھے۔ شاہ عبداللہ دوم نے مشترکہ فائر اینڈ منور مشق دیکھی۔ پاکستانی افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، شاہ عبداللہ دوم کا دورہ پاک اردن دوستی اور باہمی اعتماد کا عکاس ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ملٹری تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوم کو پاکستان کا اعلیٰ ترین سول ایوارڈ دیا گیا۔ ایوان صدر میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے اردن کے شاہ کو سول ایوارڈ سے نوازا۔ تقریب کے دوران شاہ عبداللہ دوم نے صدر آصف زرداری کو بھی اردن کا اعلیٰ ترین ایوارڈ دیا۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیئرمین سینٹ، اسپیکر، کابینہ ارکان، بلاول بھٹو، آصفہ بھٹو سمیت اہم شخصیات کی شرکت۔ صدر آصف زرداری اور شاہ عبداللہ دوم کی ملاقات، دو طرفہ تعاون کو نئے شعبوں تک توسیع دینے پر اتفاق، خطے میں امن و استحکام کی مشترکہ کوششوں کی حمایت، دو ریاستی حل کے تحت آزاد، خود مختار اور قابل عمل فلسطینی ریاست کے قیام پر زور۔ وفاقی آئینی عدالت کل سے کام شروع کرے گی، پہلی کاز لسٹ جاری۔ آئندہ ہفتے 3 بینچز مقدمات کی سماعت کریں گے۔ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس کے آغا پر مشتمل بینچز مقدمات سنیں گے۔ ماضی میں منتخب وزیر اعظم کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جاتا تھا، سوموٹو لے کر کٹہرے میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ کسی کو لانا، کسی کو ہٹانا آپ کا کام نہیں۔ 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم نے ملک کو استحکام دیا۔ وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں، ججز سیاسی جماعت نہیں ہوتے، آئین کا حلف اٹھاتے ہیں۔ آئین ججوں کی مرضی کا نہیں ہوگا۔ استحکام برقرار رکھنے کے لیے مزید ترامیم کرنا پڑی تو پارلیمنٹ کرے گی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا حکومت سے قیدی نمبر 804 کا نمبر تبدیل کرنے کا مطالبہ۔ نارووال میں تقریب سے خطاب میں کہا، اس کا نمبر 420 ہونا چاہیے کیونکہ اڈیالہ جیل میں بیٹھے مہاتما نے قوم کے ساتھ 420 کی۔ کالے جادو، فال نکالنے اور بکروں کی سری جلانے کے ذریعے ایٹمی طاقت چلائی جا رہی تھی۔ 2018 میں RTS سسٹم کو بٹھا کر اناڑی کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ خیبر پختونخوا میں عوام کے لیے قانون سازی ہوگی، کسی کو استثناء نہیں ملے گا، سب کا حساب اور احتساب ہوگا۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کا پشاور میں تقریب سے خطاب، کہا وفاق ہمارے 3000 ارب کے بقایا جات ادا کرے۔ NFC میں ہمارا شیئر 19.4% ہے۔ وفاق ذمہ داری نبھائے اور KP کے عوام کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک بند کرے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ، ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے کریم آباد انڈر پاس کا دورہ کیا، KDA کو کام مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ نے کورنگی کازوے برج کے تعمیراتی کام کا بھی معائنہ کیا۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے بتایا، منصوبے پر 85% کام مکمل ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا، معیار پر سمجھوتا نہ ہو، کورنگی کازوے برج شہر کی ٹریفک میں نمایاں بہتری لائے گا۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कल कराची का दौरा मुतवक्के। कैंट रेलवे स्टेशन का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन के काम का जायजा लेंगे। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का भारतीय दिफाई सनत पर शदीद अदम एतमाद का इज़हार। मोदी का मेक इन इंडिया दिफाई ख्वाब बुरी तरह ज़मीबूस हो गया। भारतीय फौज वक्त पर असलहा न मिलने की खुलेआम शिकायत करने लगी। CDS अनिल चौहान कहते हैं, हम आपकी मुनाफा कमाने वाली काविशों में कुछ कौमियत और हुब्बुल वतनी की तवक्को रखते हैं। दिफाई इस्लाहात एकतरफा अमल नहीं, सनत को अपनी सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा। आप मुआहिदा करके वक्त पर डिलीवर ना करें, यह हमारी सनती सलाहियत का नुकसान है। रूस की पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए सालिसी की पेशकश। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़खरोफ ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, खित्ते में इस्तेहकाम रूस और बैनुल अक़वामी बरादरी की तरजीह है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान इख्तिलाफात बातचीत से हल करें। दोनों मुल्क अहम शराकतदार हैं। सरहदी कशीदगी इलाकाई सलामती के लिए खतरा है। मसालेहती कोशिशें पायदार अमन को यकीनी बना सकती हैं। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के गजा पर हमले जारी। येलो लाइन के अतराफ में बमबारी से कई फलस्तीनी जख्मी। नाबलिस में इसराइली फायरिंग से एक फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने 15 शहीद फलस्तीनियों के जस्ते खाकी वापस कर दिए। रूसी सदर और इसराइली वजीर आजम के दरमियान राब्ता। गजा जंगबंदी और बैनुल अक़वामी फोर्सेस की तायुनाती पर बातचीत। करप्शन और बदअमनी के खिलाफ मैक्सिको में जनती सराफा एहतजाज। मुजाहिरीन ने सदारती महल के सामने नारे लगाए। रुकावटें अबूर करने पर पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। पुलिस की शेलिंग, मुजाहिरीन का पथराव। हुकूमत ने एहतजाज को मुखालिफिन का सियासी हरबा और बैरूनी फंडिंग का नतीजा करार दे दिया। बरतानिया ने तारकीन वतन के लिए मुस्तकिल पनाह खत्म कर दी। नए इस्लाही मंसूबे के तहत तारकीन वतन को अपने मुल्क वापसी तक आर्जी पनाह दी जाएगी। तवील मुद्दती रिहाइश के लिए दरखास्त देने से पहले 5 के बजाय 20 बरस तक इंतजार करना होगा। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक महकमे दाखिला ने ऐलान किया है, पनाह गुज़ीन के स्टेटस की मुद्दत कम करके 30 माह कर दी जाएगी। बरतानवी वजीर दाखिला शबाना महमूद का कहना है, पनाह गुज़ीनों के लिए गोल्डन टिकट खत्म कर देंगे। हमें गैर कानूनी तौर पर आने वालों की तादाद में कमी लानी है। जापान में आतिशफ़शा धमाके से फटा। लावे और धुएं का इखराज जारी। जापान के बड़े जजीरे क्यूशो में वाक़े आतिशफ़शा फ़ज़ा से 4.5 किलोमीटर बुलंदी तक राख पहुंचा रहा है। हिफाजत के पेश नज़र कागोशीमा एयरपोर्ट से दर्जनों परवाजें मनसूख कर दी गईं।